دیکھتے ہوئے اور وقت کے حالات کو بھی دیکھتے ہوئے مزید کوئی بات کہنے کی اب گنجائش نہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام بستی والوں کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ حضرات نے یہ دینی پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمارے اسٹیج پر بیٹھے دور دراز سے علماء کرام کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدم کی برکت سے جو کام ابھی انجام پایا ہے، میں آپ تمامی گاؤں والوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بالخصوص ہمارے محترم مشفق بھائی، وکیل اعجاز صاحب اور بھی جتنے بھی احباب ہیں یہاں، میں سبوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک زمانے کے بعد از قبل بھی اسی سرزمین پر دینی محفل کا انعقاد کیا گیا تھا اور مدرسے کے ذمن میں کچھ باتیں رکھی گئی تھی، لیکن آج وقت پر ٹالتے ہوئے ایک وقفہ گزر گیا۔ یاد رہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن جس کام کو ہم لوگوں نے ابھی انجام دیا ہے، یقین جانیے یہی ہم سبوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا۔ اور اس پرفتن ماحول میں دین کے بقا کے لیے حقیقت میں ضرورت اس بات کی ہے، اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے آپ لوگوں کو بیدار کیا ہے اور آپ احباب نے اس کے لیے عزائم کو رکھا ہے کہ انشاءاللہ اس کام کو ہم انجام دیں گے۔ وکیل صاحب نے زمین تو دے دی، الحمدللہ، اب یہ کام کیسے آگے بڑھے گا؟ سب سے پہلے آپ لوگ آپس کے نفاق کو ختم کر لیجیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں دین کا ادارہ ہو، علاقے کے تمام احباب یہاں آ کر کے، بچے آ کر کے دین کی تشنگی کو دور کرے اور واقعی ہمارے بستی کے اندر بھی احوال بہتر ہوں، گرد و نواح کی بستی کے بھی احوال بہتر ہوں، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں اتحاد پیدا کریں، نفاق کو ختم کر لیں، ہم کی جو بیماری ہے ہم لوگوں میں اس کو ختم کریں۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھ لیجئے، ہر طرف افراتفری ہے، باوجود کہ ہمیں سنبھلنے کی اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ خوش نصیبی ہے ہم سبوں کی کہ ہمارے یہاں علماء کرام تشریف لائے۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم سبوں میں یہ حوصلہ پیدا فرمائے، گاہے بگاہے کم سے کم یہ دین کے کام کے ضمن میں ہی صحیح آپ علماءوں کو بلاتے رہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر دین کا عالم، دین کا جاننے والا، دین کا دائی، دین کا فدائی، دین کا رہبر اگر آپ کے گاؤں میں آ گئے، گرچہ ان کی باتوں کو آپ نے سمجھا یا نہ سمجھا، لیکن یقین جان لیجئے آپ بندوں کی بات تو بڑے دور کی ہے، اللہ پاک ان کے قدم کی برکت سے آپ کے قبرستان میں لیٹے ہوئے جو مردے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اگر کوئی سختی برت رہا ہو، آج علماء آپ کے ہاں آئے، 40 دن تک اللہ پاک اس علماء کے قدم کے برکت سے ان کے عذاب کو تخفیف کر دیتا ہے۔ آپ جندوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کے عذاب کو تو اللہ موقوف کر دیا، اور آپ جندوں کو کیا ملے گا؟ اس وجہ سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ کام کیے ہیں تو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ سب آدمی آپس کے فتنہ کو، فساد کو، کینہ کو، حسد کو، بغض کو، تمام نفاق کو پس پشت ڈال دیجئے کچرے میں، اور ڈال کر کے اتحاد اتفاق کے ساتھ آپ اپنے یہاں دین کے مکاتب کو قائم کیجئے، مدارس کو قائم کیجئے، اور یہی دین کا قلعہ آپ کے گاؤں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے آباء و اجداد جو چلے گئے ہیں، جو نسلیں ابھی ہے، جو نسلیں رہتی دنیا تک بنے گی، اللہ پاک ہم سبوں کے لیے مغفرت کا بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں؟ اگر ہم لوگ تیار ہیں
تو اب اس کام کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ وکیل صاحب تو سرزمین کو دے دیے ہیں، خاص کر کے میں وکیل صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر زمین دیے ہیں تو صرف زمین دینا ہی کافی نہیں ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، ہر طرح سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا بھی ہے، آپ کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ حقیقت میں آپ پھر ان علماء کرام کو آپ کوئی ایسا کام اس مدرسے کے حق میں بورڈ ڈالیں کہ پھر یہ علماء کرام تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے وہاں پر جو ہے مدرسے کا نیو ڈال دیں تاکہ پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے، اور الحمدللہ تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان علماء کرام کے ذریعے سے آج سے جاری ساری کر دے اور رہتی دنیا تک جاری رہے۔ اللہ اس محنت کو قبول فرمائے۔ اور وہ صاحب نہیں ہے، کیا نام ہے؟ عبدالخالق صاحب نہیں ہے، اور ایک وقت یہ جو ہمارے نیتا جی ہیں نوجوان خوشی صاحب چادر کے اندر ہی بیٹھ کے رہیے گا، تو لگتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، تھوڑا سا نکالیے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس مسئلے کو نوجوان ہیں اور بھی ہمارے جو نوجوان ہیں، میں نام سب کا لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں کیونکہ اب نام لیتا رہوں پوری رات نام لینے میں لگ جائے گا، اس وجہ سے جن کا نام لیا الحمدللہ وہ بھی قابل قبول ہے، جن کا نام نہ لیا وہ ان سے زیادہ قابل قبول ہے۔ آپ تمامی احباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سر جوڑ کر کے بیٹھ جانا ہے اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، یہ مدرسہ رحمانیہ آپ کے بالکل قریب میں ہے، وہاں ہمارے بھائی مفتی مجاہد الاسلام صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس حقیقت سے بھی اگر آپ چاہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ہمارے اس مسئلے میں آگے بڑھ کر کے تھوڑا سا ہم لوگوں کی رہنمائی کیجیے، تو میں تو ہندوستان سے لے کے قبرستان تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، الحمدللہ یہ کہنے کی بات نہیں ہے۔ تو اب یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا، آج کل پر نہیں ڈالنا ہے، نہیں ڈالنا ہے۔ اگر واقعی دل سے ہم لوگوں نے عزائم کو لیا ہے تب اس کام کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں اس کام کو انجام دینے کے لیے، اس مدرسے کے کام کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر کے تمام مردوں کو بلا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ گھر سے اس کام کو انجام دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر صلہ بہتر اجر آپ کو دے گا۔ اور حقیقت میں مرد اگر میدان جہاد میں جا کر کے جنگ میں حصہ لیتے ہیں، آپ کا جو ہے مجاہدہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بغیر تلوار چلائے ہوئے اس مدرسے کے کام کو سیکھا، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نوجوان جنگ کے میدان میں جا کر کے وہ تلوار چلا کے جان دے دیتا ہے، اللہ جو اس کو نوازے گا اس سے 70 گنا زیادہ میری ماں بہنیں اللہ پاک آپ کو گھر بیٹھ کے نوازے گا انشاءاللہ۔ آپ عزائم لے لیجئے کہ یہ کام کو آگے بڑھانا ہے، اور ہر کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کیسے آگے بڑھے گا، کون ایسا فکر یکجا کیا جائے، کون ایسی باتیں یکجا کی جائے جس کے بنیاد پر الحمدللہ یہ کام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی اس محنت کو